اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رات ایک سوال تھا ای میل میں اور بڑی عجیب بات ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے، پتہ نہیں ساتھی کیا کیا سوچتے رہتے ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ ہماری تو عمر گزر گئی اسی شغل میں اور یہ خیال تک نہیں آیا۔ ان کا سوال یہ تھا کہ ہم یہ جو ذکر کرتے ہیں صبح شام، تو یہ اپنے عزیزوں کو جو مر چکے ہیں ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ کمال ہے۔ ایصال ثواب کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی ایسی عبادت کریں جو آپ کے ذمہ نہ ہو، فرض یا واجب نہ ہو، تو جو نیکی بھی آپ کریں گے اس کا ثواب آپ کسی بھی دوسرے کو دے سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ مر چکا ہو، زندہ کو بھی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر نیکی ایک بیلنس ہے، آپ کا اپنا بیلنس ہے، آپ پاس رکھیں کسی کو دے دیں، لیکن بیلنس تو ہو۔ تو بیلنس وہ نیکی ہوتی ہے جو آپ کے ذمہ فرض یا واجب نہ ہو۔ اب آپ نے فجر کی نماز پڑھی، آپ کہیں میں کسی کو ایصال ثواب کرتا ہوں، وہ آپ پر فرض تھی، آپ کی ذمہ داری تھی وہ پڑھنا۔ ہاں آپ نے کوئی تلاوت کی ہے یا نوافل پڑھے ہیں تو ضرور کرو۔ نفلی حج کیا ہے، نفل روزے رکھے ہیں، اب رمضان کے روزے آپ کس کو بخشیں گے؟ وہ تو آپ پر فرض تھے۔ نفل رکھے ہیں تو ایصال ثواب کر سکتے۔ تو ذکر کو بھی تفسیر مظہری نے تو بڑا واضح لکھا ہے کہ ذکر قلبی ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے۔ فرض یا واجب کا اصول یہ ہے کہ وہ قرآن کی آیت سے ثابت ہو، قرآن میں صریح حکم جس بات کا موجود ہو وہ فرض ہے یا واجب ہے۔ اور قرآن کریم میں جتنے احکام آئے ہیں سب سے زیادہ بار جو حکم دہرایا گیا ہے وہ ذکر کا ہے، بے شمار دفعہ دہرایا گیا ہے مختلف طریقوں سے، کبھی بالواسطہ کبھی بلا واسطہ، براہ راست۔ تو ہر عبادت کا حاصل ہوتا ہے۔ ہم خانہ پوری کرتے رہتے ہیں کہ نماز پڑھی ہو گئی، ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہم نے جو ادا کیے ہیں فرائض ان کا کوئی نتیجہ ہمیں ملا بھی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ثواب ہے وہ مرنے کے بعد ملے گا، اور یہ ایک عام غلط العام ہے، یہ بات غلط مشہور ہے کہ جی عبادت ادھاری مزدوری ہے تو مرنے کے بعد اس کا اجر ملے گا۔ پتہ نہیں کس نے یہ چلا دی اور یہ ہر بندہ لیے پھرتا ہے۔ بھئی اللہ کریم لوگوں کو تو حکم دیتے ہیں کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، خود ادھاری کراتے ہیں۔ ہر عبادت کا ایک اثر ہوتا ہے اور وہ اثر آپ اپنے کردار میں تلاش کریں۔ عبادت پہ جو ثواب کہتے ہیں بدلے کو، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ ثواب کوئی ایسی بلا ہے جو نعمت ہے جو پڑی ہے جب مریں گے تو ملے گا، نہیں، نقد ملتا ہے یہاں۔ اگر عبادات قبول ہوتی ہیں تو دل نرم ہوتے ہیں، روشن ہوتے ہیں، نیکی کرنے کو دل چاہتا ہے، برائی سے نفرت ہو جاتی ہے، دل ڈرتا ہے۔ تو
تو اپنی ہر عبادت کا ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ اس کے بعد کوئی فرق پڑا. پھر یہ ذکر قلبی جو ہے یہ تو ہے ہی خاص طور پر دل کو صاف کرنے کے لیے، دل کا زنگ اتارنے کے لیے، دل کا میل اتارنے کے لیے. تو جب آپ اس پہ محنت کرتے ہیں تو آپ کو اپنے دل کو دیکھنا چاہیے، جھانکنا چاہیے کہ اس میں کچھ صفائی آئی ہے. صفائی آئے گی تو نیکی چاہے گا، میلا ہوگا تو برائی کی طرف جائے گا. اور کیا آپ کوئی نیک کام نہیں کر سکتے؟ ذکر بھی ایک خانہ پوری کے لیے کرتے ہیں اور پھر وہ بھی احسان کرنا چاہتے ہیں مرنے والوں کا. تو یہ بجائے خود واجب ہے، ہماری اپنی ضرورت ہے اور اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اگر اثرات مرتب نہ ہو تو پھر خانہ پوری ہے، پھر کسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. اور ہر آدمی اپنے اثرات خود جانچ سکتا ہے، کوئی دوسرا کسی کے بارے نہیں جانچ سکتا کہ وہ اس کے مزاج میں کیا تبدیلی آئی ہے. اللہ جانے اور اس کا بندہ جانے. تو اگر آپ مرنے والوں کے ساتھ آپ کو محبت ہے، پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ زندہ رشتہ داروں کی کتنی خدمت کرتے ہیں. زندوں کو کوئی نہیں دیتا، 10 روپے بھی ادھار کوئی نہیں دیتا، مصیبت میں ہاتھ کوئی نہیں پکڑتا، حمایت کوئی نہیں کرتا، تکلیف میں کام کوئی نہیں آتا. تو ہمارے نزدیک کیونکہ ثواب کی کوئی قیمت نہیں ہے، مرنے والوں کو بخشتے رہتے ہیں. بس زندہ بھی تھے تو وہ رشتہ دار تھے، جو باقی رہ گئے ہیں وہ بھی ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، پڑوسی تک کے حقوق ہیں، عزیزوں کے، بزرگوں کے، وہ تو ادا کریں. زندہ بھی بڑا ضرورت مند ہے. اپنے کردار کو دیکھیں، آپ کس کے لیے کتنے مفید ہیں، کس کے کتنے کام آتے ہیں. اس طرف توجہ کوئی نہیں کرتا، بس مرنے والوں کو بخشنا چاہتے ہیں، ایک آسان سا کام. اور جن کے نزدیک نیکی کی قیمت تھی وہ اپنی نیکی نہیں دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استراحت فرما رہے تھے اور رات صاف تھی اور آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ، کسی کی نیکیاں اس طرح بھی ہوں گی جس طرح یہ ستاروں سے آسمان بھرا ہوا ہے، کوئی گن نہیں سکتا، بے شمار ہیں، بے حد ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، عمر کا اعمال نامہ ہے، عمر کی نیکیاں اسی طرح ہیں جس طرح یہ آسمان بھرا. انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، تو میرے باپ کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تو غار ثور میں 3 راتیں نصیب ہو گئیں، کسی ایک رات کا مقابلہ بھی یہ نہیں کر سکتی. صبح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی تو وہ سیدھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں یہ بات سنائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری نیکیاں ایسی ہیں جیسے یہ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا. انہوں نے کہا الحمدللہ، مبارک ہو آپ کو، بڑی مبارک بات ہے. انہوں نے کہا لیکن میں مبارک لینے نہیں آیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ساری نیکیاں آپ لے لیں اور 100 کی ایک رات مجھے دے دیں، میں اس لیے حاضر. انہوں نے فرمایا میں تو اپنا 100 کا ایک لمحہ بھی نہیں دیتا، رات تو رات کی بات. نیکی کی قیمت ہوتی ہے کرنے والا. جو بندہ بیمار کو دوائی لینے کے لیے 10 روپے نہیں دیتا، وہ 10,000 کلمہ مرنے کے بعد بخش دیتا. زندہ ہے، تکلیف میں ہے، اسے 100 روپیہ نہیں دیتا دوائی کے لیے،
مرنے کے بعد 1,00,000 کلمہ شریف کا بخش دیا۔ میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ بخشو، لیکن نیکی کر کے بخشو، رسم کر کے نہیں بخشو۔ اور جو واجبات ہیں وہ نہیں بخشے جا سکتے، نوافل بخشے جاتے۔ جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرنی ہے۔ اور یہ ذکر اذکار جو ہیں یہ ہر بالغ مسلمان مرد عورت پر واجب ہے سیکھنا کرنا اس کا۔ جو نہیں کرتے نہیں سیکھتے نقصان پاتے ہیں، ساری عمر کیفیات قلبی سے محروم رہتے ہیں۔ تو ایک اچھا جذبہ ہے کہ مرنے کے بعد والدین کی، دوستوں کی، رشتہ داروں کی کچھ ہو سکے تو ایصال ثواب کیا جائے، لیکن صدقہ کرو، انہیں ثواب بخشو، نفل عبادتیں کرو، تسبیحات پڑھو، تلاوت کرو، انہیں ثواب بخشو۔ اب جو آپ کے ذمہ فرض یا واجب ہے اس کا ثواب نہیں بخشا جاؤ، تو آپ کی ذمہ داری تھی، آپ کو پورا کرنا تھا۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ ساتھیوں کو شوق ہے ای میل رومن اردو میں لکھنے کا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے طور پر الگ سپیلنگ لکھتا ہے، یعنی جو ذہن میں آتے جاتے ہیں نا وہ جوڑ کے لفظ بناتا جاتا ہے۔ رومن اردو باقاعدہ ایک علم ہے، ایک فن ہے، اور اس کے بھی مخصوص ہجے ہیں، اور اس سے وہ بھی سیکھنے پڑتے ہیں کہ کس لفظ کے کیا ہجے ہیں اور کس ABC کو جوڑ کر کون سا لفظ، وہ کسی کو نہیں آتا۔ ایک ہی خط میں آپ خیریت 10 بندوں کا خط ہو تو خیریت کے 10 سپیلنگ ہوتے ہیں، جو کچھ جس کے ذہن میں آتا ہے وہ جوڑتا ہے۔ تو اس کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ جب آپ کو ایک چیز نہیں آتی تو اسے لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھی سیدھی انگریزی ٹائپ کر لو۔ پھر بھی کچھ خط ایسے ہوتے ہیں جو میں پڑھے ہی نہیں کرتا، مجھ سے پڑھے جاتے ہی نہیں، کہ اب وہ تو اتنا لمبا خط لکھا ہوا ہوگا، اب اسے کون سارے خط کو پڑھے اور اس لمبے خط سے پتہ کیا چلے کہ چونکہ مقصد کی تو 1-2 لائنیں ہوتی ہیں، مجھے یہ تکلیف ہے، یہ ضرورت ہے۔ اب اس کے ساتھ اتنی لمبی ڈیٹیل تو میں پھر لکھتا ہوں کہ یار یہ مجھ سے نہیں پڑھا جاتا اتنا لمبا۔ پھر وہ فونٹ بڑا باریک رکھتے ہیں، اب ایک بندہ جو اینک سے دیکھ رہا ہے وہ باریک فونٹ کا خاک پڑے گا۔ کچھ اتنا تو لکھو جو پڑھا جا سکے، موٹا نہ ہو لیکن پڑھنے کے قابل تو ہو۔ تو چیزوں کو مشکل کرتے جاتے ہیں کہ جتنی مشکل ہوگی اتنا کمال ہے، جتنی آسان ہو اتنا کمال ہوتا ہے، جتنی مختصر بات ہو وہ اتنا کمال ہوتا ہے۔ مقصد کی بات لکھو، 1 لائن لکھو، 2 لائنیں لکھو، 4 لکھ دو، لیکن مقصد کی بات لکھو، آسان لفظوں میں لکھو اور بات ختم۔ اب 70 اگر ای میل ہے اور ساری 2 صفحے کی ہوں تو اس کے لیے تو پھر 2 دن چاہیے، روزانہ کو 60-70 ای میل پڑھے۔ تو اس معاملے میں بھی احتیاط کیا کریں، آسان لفظوں میں مقصد کی بات لکھا کریں۔ اچھا، بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے لکھتے ہیں کہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، آپ بہت مصروف ہیں، آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں۔ خط پھر 3 صفحے کا ہوتا ہے، اور زیادہ لمبا خط اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس طرح کی فضول باتیں آگے پیچھے زیادہ لکھی ہوتی۔ تو ان معاملوں میں بھی احتیاط کی جانی چاہیے۔ اللہ حدیث لیلۃ التعریس سے ثابت ہوتا ہے کہ روح نیند کے وقت بدن سے نکال کر پھر لوٹا دی جاتی ہے۔
سوال یہ ہے کہ انسان کو نیند کے وقت وہ تکلیف کیوں نہیں ہوتی جو موت کے وقت روح قبض کرنے پر ہوتی؟ اگر نیند کے وقت بھی ہوتی تو تسلی ہو جاتی. بندے زیادہ تیاری کرتے موت کی. گزارش یہ ہے کہ نیند کے وقت روح کا تعلق بدن سے حیات کا قائم رہتا ہے. ذرا بدن کو ہلاؤ تو روح موجود ہے، آواز دے دو تو موجود ہے. موت کے وقت حیات کا جو تعلق ہے بدن سے وہ منقطع کر دیا جائے. تو اب اگر جو سائنس کہتی ہے کہ ایک بدن میں 10 کھرب سیل ہیں، ہر سیل کے ساتھ روح کا تعلق ہے، حیات کا تعلق ہے، تو اگر 10 کھرب سیلوں کے ساتھ سے وہ تعلق توڑا جائے گا تو تکلیف تو ہوگی. آرام سے بھی توڑا جائے تو بھی تکلیف تو ہوگی. تو موت کے وقت روح کا بدن سے جو اس حیات کا تعلق ہے دنیا کی کا، وہ منقطع کر دیا جاتا ہے. تعلق روح کا پھر بھی رہتا ہے ہر ذرے بدن سے، لیکن وہ تعلق جو حیات دنیا کا سبب ہے وہ الگ کر دیا جاتا، توڑ دیا جاتا. تو ظاہر ہے جب ایک ایک سیل سے روح کو الگ کیا جائے گا تو تکلیف تو ہوگی. نیند کے وقت حیات کا تعلق نہیں توڑا جاتا، بدن میں حیات باقی رہتی ہے، روح الگ ہو جاتی ہے یا باہر چلی جاتی ہے یا واپس آ جاتی ہے. یہ اللہ کریم کے دست قدرت میں. تو موت میں اور نیند میں بہت فرق ہے. فیض اور برکت میں کیا فرق ہے؟ فیض فائدے کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاحاً مخصوص ہے کہ کسی کو کسی سے آخرت سنورنے کا فائدہ پہنچے تو اسے فیض کہا جاتا ہے. دینی اصطلاح میں لفظ مختص ہے اس بات کے ساتھ کہ آخرت کا فائدہ پہنچے، ایسی برکات پہنچیں جس سے اس کا ایمان سدھرے، کردار سدھرے، نتیجتاً آخرت سدھرے، تو اسے فیض کہا جاتا ہے. اور بزرگوں کی محفل میں جو لوگ بیٹھتے ہیں ان سے دین سیکھتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، جس سے کردار میں تبدیلی آتی ہے تو اسے فیض کہا جاتا ہے. برکت ہوتی ہے زیادتی. کبھی وقت میں برکت ہو جاتی ہے کہ دوسرے لوگ جو کام 2 دنوں میں کرتے ہیں آپ 2 گھنٹوں میں کر لیتے ہیں. کبھی مال میں برکت ہو جاتی ہے کہ مال تھوڑا ہوتا ہے، کام زیادہ کر جاتا ہے. کبھی کھانے میں برکت ہو جاتی ہے کہ کھانا 10 بندوں کے لیے بنا، مہمان 30 آ گئے تو اللہ نے برکت دی، سب کو پورا ہو گیا. تو یہ برکت کے مختلف مقامات ہیں، مختلف مواقع ہیں. اللہ کریم زیادتی فرما دیتے ہیں. اس زیادتی کو بھلائی میں، بہتری میں جو زیادتی ہو اسے برکت کہتے ہیں. برائی میں جو زیادتی ہے وہ برکت نہیں کہلاتی، وہ اللہ کا غضب کہلاتی ہے. تو کبھی وقت میں برکت ہو جاتی ہے. بعض حضرات کی عمروں میں برکت ہوتی ہے. مجھے اب نام میرے ذہن سے نکل گیا. ایک حضرت کے ان کی تصنیفات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان کی پوری زندگی پر اگر ان کی کتابوں کو تقسیم کیا جائے تو 18 صفحے روزانہ آتے ہیں جو ان کی تصنیفات تھی. اب ظاہر ہے بچپن، لڑکپن، سکول، مدرسہ، فارغ التحصیل ہونے تک 20-25 سال تو کم از کم نکل جاتے.
تو پچھلی عمر میں جو انہوں نے کام کیا، انہوں نے عبادات بھی کی، روزی بھی کمائی، بال بچہ بھی پالا، اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے مختلف موضوعات پر لکھتے بھی رہے، اور اتنا لکھا کہ مرنے کے بعد ان کی کتابوں کی صفحات اگر تقسیم کیے جائیں تو 18 صفحے پیدا ہونے سے مرنے تک روزانہ آتے، اور ان کی وصیت تھی وہ کلمے، اس وقت تو قلم ہوتے تھے نا، وہ تراش کے بنائے جاتے تھے اور سیاہی سے لکھا جاتا تھا، تو وہ کلموں کے تراشے اتنے تھے کہ انہوں نے فرمایا میرے غسل کے لیے جو پانی گرم کرنا ہے وہ ان تراشوں کو جلا کر ان پر کر، اور ان پر گرم کیا گیا۔ تو یہ ان کے وقت میں، ان کی زندگی میں برکت دی اللہ نے کہ تھوڑے وقت میں دین کا بہت سارا کام کر۔ تو برکت کسی بھی نیک کام میں زیادتی کو کہتے ہیں۔ فیض ایک کیفیت ہے، اگر نصیب ہوتا ہے تو ویسے تو یہاں ٹرک دوڑتے پھرتے ہیں فیضان حق بہو، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت سے ٹرک مل گئے تو یہ حق بہو کا فیضان ہے۔ یہ ٹرک چھکڑے، یہ روپیہ پیسہ، یہ دولت، یہ فیضان نہیں ہے۔ فیضان ہے وہ کیفیت جو کردار میں اللہ کی رضا اور نیکی پیدا کرتے۔ تو فیض اور چیز ہے، برکت اور چیز ہے۔ حدیث پاک ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے مفلسی اس کی طرف یوں دوڑتی ہے جیسے ڈھلان کی طرف پانی۔ کیا یہ بہت مشکل سچویشن کی طرف اشارہ نہیں؟ میرے خیال میں، اب مجھے ساری یہ حدیث یاد تو نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں مفلسی کا لفظ نہیں ہے، مشکلات کا یا مصیبتوں کا ہے۔ کسی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے، تو فرمایا پھر اپنی چادر مشکلات اور مصیبتوں کے لیے بچھا لو۔ مصیبت ہمارے ہاں مفلسی کو سمجھا جاتا ہے، حالانکہ بڑی مصیبت امارت ہے۔ غریبی اتنی مصیبت نہیں ہے جتنی مصیبت دولت مندی ہے۔ غریبی میں تو بہت سے گناہ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ہم کر نہیں سکتے۔ امیری میں قدم قدم پر گناہ ہے، قدم قدم پر حفاظت کی ضرورت ہے۔ تو میری اب تک میرے سامنے یہ حدیث ہے نہیں کہ میں پڑھ کر دیکھوں۔ میرے جو ذہن میں ہے مفہوم وہ یہ ہے کہ مصیبتوں کے لیے، مشکلات کے لیے تو غریبی کی اپنی مشکلات ہیں، دولت مندی کی اپنی مشکلات ہیں، اور میری رائے میں نے غریبی بھی دیکھی ہے، دولت مندی بھی دیکھی ہے، دونوں کا تجربہ ہے مجھے۔ غریبی میں مشکلات کم ہوتی ہیں، دولت مندی میں زیادہ۔ اگر گناہ کو مشکلات میں شامل کیا جائے تو دولت مند آدمی غریب کی نسبت بے شمار گناہ کر سکتا ہے۔ تو مصیبت تو پھر دولت مندی میں آ گئی نا۔ تو فطری طور پر بھی اگر آپ سوچیں کہ انسان کے مزاج میں ایک بات ہے، تخلیقی طور پر ایک بات ہے کہ وہ خود کو سب سے بڑا سمجھتا ہے اور اپنی رائے کو سب سے زیادہ صحیح سمجھتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ انسان کا مزاج ہے۔ آپ کسی غریب سے غریب بندے کو دیکھ لیں، سڑک پر جھاڑو دے رہا ہے، اس سے رک کر پوچھیں تو کہتے ہیں میرے جیسا دنیا میں ہے ہی کوئی، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ آپ سننا بیٹھیں تو عمر گزر جائے، وہ اپنی بہادری سناتا ہے۔ ہر بندے میں یہ بات ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں، ہر بندے میں یہ بات ہے کہ میری رائے سب سے زیادہ صحیح ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مصیبت سب سے بڑی یہ، ہم بخار کو مصیبت سمجھتے ہیں، بیماری کو، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ بندے کو اپنی رائے چھوڑنی پڑے، سرنڈر کرنا پڑے اور کلی طور پر اتباع رسالت کرنا پڑے۔ یہ مشکل کام ہے۔ یہاں آ کے پتہ چلتا ہے
ہم پتہ ہے کیا کرتے ہیں، اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے احکام شریعت میں بھی ہیلے بہانے نکالتے ہیں اور مسائل کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، مفہوم بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی تائید میں باتیں بنا کر لے آتے ہیں۔ یہ کیوں ہے کہ مشکل ہے کہ اپنی رائے کو کوئی سرنڈر کر دے، اور اسلام ہے یہ کہ کلی طور پر اپنی رائے ختم ہو جائے، جو کرنا ہے وہ اس طرح کرنا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو جب آپ محبت رسالت پناہی کا دعویٰ کریں گے یا عشق رسالت کا دعویٰ کریں گے تو پھر تو آپ کو اپنی پسند چھوڑنا پڑے گی، پھر تو محبوب کی پسند پہ بات ہوگی، جو وہ چاہتے ہیں وہ کرنا پڑے گا، اور یہی سب سے مشکل بات ہے۔ تو خود بخود مصیبتیں تو اس طرف دوڑیں گی۔ اپنی رائے میں تو انسان گنجائش بھی رکھتا ہے اور ہیلے حوالے بھی نکال لیتا ہے، کوئی رائے جہاں سے چھوڑے اس کے جواز بھی تراش لیتا ہے، لیکن یہ کلی طور پر اپنی رائے چھوڑ دینا یہ اتنا آسان کام نہیں، یہ بجائے خود سب سے بڑی مصیبت ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ کی تلاش کرو۔ وسیلہ سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی بڑا، اس کو بھی بڑا غلط سمجھا جاتا ہے اور غلط عمل کیا جاتا ہے، اور کفار جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بت بھی ہمارے اللہ کی طرف وسیلہ ہیں اور ہمیں اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ دراصل وسیلہ یہ ہے کہ آپ نیک لوگوں کو تلاش کریں، ان سے نیکی سیکھیں، نیکی پر عمل کریں تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ تو یہ آپ کا تلاش کرنا، سیکھنا اور عمل کرنا، یہ سارا کیا ہوگا؟ وسیلہ ہوگا اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونے کا۔ وسیلہ سبب کو کہتے ہیں، اور شریعت میں وسیلہ یا قرآن کی زبان میں وسیلہ ہر وہ عمل ہوگا جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ عمل حکم پر کیا جائے، عمل کرنے کا طریقہ وہ ہو جو سنت نبوی علیہ صاحب صلاۃ والسلام میں ہے، اور اس پر رضائے باری مرتب ہو، تو یہ وہ عمل آپ کا وسیلہ بن گیا۔ اسی طرح استاد وسیلہ بن جاتا ہے علم حاصل کرنے کا۔ جب آپ نیکی کا، بھلائی کا علم حاصل کرتے ہیں تو جو آپ کو تعلیم دیتا ہے وہ علم حاصل کرنے کا وسیلہ بن گیا۔ وسیلہ سبب کو کہتے ہیں۔ عموماً اصطلاح شریعت میں وسیلہ ان اسباب کو کہا جاتا ہے جو رضائے باری کا سبب بنتے ہیں، اور ظاہر ہے رضائے باری کا سبب ایک اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تمہیں اپنے مالک خالق اللہ سے محبت ہے تو پھر میرا اتباع کر لو، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، تم طالب ہو مطلوب بن جاؤ گے، محبوب بن جاؤ گے اللہ کے۔ تو یہی ایک وسیلہ ہے، ذریعہ ہے کہ اتباع رسالت پناہی اپنے پورے اب اتباع کرنے کے لیے پھر جاننا ہوگا کہ حضور کے احکام کیا ہیں۔ پتہ نہیں ہوگا تو اتباع کیسے ہوگی؟ یا پھر خود علم حاصل کرے گا یا کسی عالم سے وابستہ ہوگا جس سے پوچھ کر عمل کرے کس طرح کرنا ہے۔ دو ہی صورتیں ہیں۔ تو یہ ساری صورتیں جن سے یہ نیکی حاصل ہو وہ سبب بنتی جائیں گی، اور سبب ہی کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اور اصطلاح شریعت میں وہ اسباب
وسیلہ کہلاتے ہیں جو نیکی کا سبب بنتے ہیں، ورنہ تو ہر برائی کے لیے بھی اسباب ہی ہوتے ہیں اور بندہ ان کے ذریعے برائی تک چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کریم معاف فرمائے۔ تو وسیلہ ہر اس سبب کو کہتے ہیں جو نیکی کے حصول کے لیے اختیار کیا جائے اور وہ شرعاً جائز ہو اور صورتاً سنت کے تابع ہو۔ پہلے تو سب سے پہلے شرعی جواز کی ضرورت ہے، کوئی غیر شرعی کام سنت نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کا عمل دین ہے، آپ کا عمل ہی دین ہے۔ کسی نے عرض کی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے بارے کچھ ارشاد فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ قرآن پڑھیں، قرآن نے جن اخلاقیات عالیہ کی تعلیم دی ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ تو آپ کا ہر عمل دین ہے، جس عمل کو حضور نے اختیار فرمایا وہی دین ہو گیا۔ ایک مقدمہ چلا تھا، بڑا مشہور مقدمہ تھا، وہ انگریز کے زمانے میں، میرا خیال ہے غالباً مجھے یاد ہے 25 برس تک چلتا رہا۔ ایک خاتون کا نکاح ہو گیا اور پھر رخصتی سے پہلے جس سے نکاح ہوا تھا وہ قادیانی ہو گیا۔ تو اس خاتون نے بہاولپور میں عدالت میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ اسلام سے خارج ہو گیا، لہذا عدالت میرا نکاح منسوخ کرے۔ اب اس پہ بڑا مارکا بن گیا، قادیانیوں نے بھی اپنے بڑے بڑے وکیل، بڑے بڑے علماء پوری طاقت صرف کر دی، اہل سنت نے بھی پورے ہندوستان سے اور بڑے بڑے علماء کو جمع کیا، حتیٰ کہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت ضعیف تھے، پھر بھی وہ بھی عدالتوں میں پیش ہوتے رہے، اور یہ مقدمہ کو 25 برس چلتا رہا۔ وہ بندہ جس کے ساتھ نکاح ہوا تھا وہ مر گیا اس دوران، لیکن مقدمہ چلتا رہا، اور سب سے پہلے اس مقدمے کے فیصلے میں یہ آیا کہ یہ قادیانی غیر مسلم ہے، جو 25 برس بعد فیصلہ ہوا۔ حالانکہ اس میں برطانوی حکمرانوں تک نے مداخلت کی کہ یہ فیصلہ نہ آئے، لیکن امیر بہاولپور کی سرپرستی میں عدالت نے وہ فیصلہ کیا۔ تو اس میں ایک سوال آیا، جب جو اہل سنت تھے، مسلمان جو تھے، ان کے عالم نے اعتراض کیا مرزا قادیانی پر، یہ تو انگریزی قانون کا ماننے والا اور رواج کا ماننے والا تھا، انبیاء تو رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں، دوسروں کی اطاعت نہیں کرتے، اپنی راہ، ہدایت کی راہ دکھاتے ہیں، رواجات کے پیچھے نہیں جاتے۔ تو غالباً قادیانی کی طرف سے جو ان کی اس ٹیم کے سربراہ تھے یا بڑے مولوی تھے، دیکھ یار ابھی ذہن میں نام تھا اس کا اور ابھی نکل گیا، تو اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ رواج تھا کہ جو سفیر جاتے تھے انہیں قتل نہیں کیا جاتا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رواج کو اپنایا اور سفیر کے قتل سے منع فرمایا کہ سفیر کو قتل نہ کیا جائے۔ تو اہل سنت کے جو عالم تھے وہ ذرا ٹھٹک گئے، تو سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے ہو گئے، بہت ضعیف العمر تھے۔ انہوں نے فرمایا ارے وہ بے وقوف، ہاں شمس تھا اس قادیانی مولوی کا نام، وہ بے وقوف تو نے نام تو شمس رکھا ہوا ہے اور تجھ میں ظلمت بھری ہوئی ہے۔ نبی کریم اللہ کے آخری رسول تھے، آپ کی رسالت بعثت عالی سے قیامت تک،
آپ کا منصب جلیلہ یہ ہے کہ آپ کا ہر کام دین ہے۔ اگر آپ سے پہلے کوئی کام ہوتا تھا یا وہ رواج تھا اور وہ اچھا تھا تو جب حضور نے اپنایا تو وہ دین بن گیا۔ آپ سے پہلے رواج تھا لیکن جب حضور نے اسے قبول فرمایا تو وہ دین بن۔ تو تیرا تو نبی ٹوٹا پھوٹا ہے، کبھی تو کہتا ہے ذلی ہے، کبھی کہتا ہے بروزی ہے، اس کی تو نبوت ہی تو خود تم مانتے ہو کہ یہ کامل نبی نہیں، تو اس میں تو وہ بات نہیں ہے نا جس چیز کو یہ اپنائے وہ دین بن جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل دین ہے۔ اب آپ کے کردار عالی کو سمجھنا، سیکھنا، پڑھنا، ماننا، اس پر عمل کرنا، یہ سارا کیا ہوگا؟ وسیلہ بن جائے گا۔ اس میں استاد بھی ایک درجے میں وسیلہ آ جائے گا، سکھانے والا بھی ایک درجے میں وسیلہ آ جائے گا، اس پر عمل کرنا بھی ایک درجے میں وسیلہ آ جائے گا۔ تو وسیلہ کو بہت غلط استعمال کیا جاتا ہے فیض کی طرح۔ وسیلہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کو دین پر عمل کرنے میں معاون ہو، دین سیکھنے میں معاون ہو، سمجھنے میں معاون ہو، عمل کرنے میں معاون ہو، وہ وسیلہ ہے۔ اور قرآن نے اسی کا حکم دیا ہے کہ دین کو جانو، سمجھو، مانو، جانو تو مانو۔ ایک کہتا ہے میں دین کو مانتا ہوں، اسے نہ توحید کا پتہ ہے نہ رسالت کو پتہ ہے، خاک مانتا۔ جان کر ماننا ہوتا ہے اور پھر عمل سے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ میں مانتا ہوں۔ تسلیم کرنا ہوتا ہے سمجھنے کے بعد اور عمل سے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں مانتا ہوں۔ یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں اور ہوتی رہیں گی، اصل کام یہ ہے کہ یہ سال میں چند دن اور چند لمحے ملتے ہیں۔ اگر یہ پروگرام 40-35 دن کا بھی ہو تو ہر بندے کے پاس 35-40 دن نہیں ہوتے، دنیاوی ضرورتیں ہیں، زندگی بھی گزارنی ہے، اسی عہد میں رہنا بھی ہے، تو تھوڑا سا وقت ملتا ہے۔ کوئی دن 1 دن لے آتا ہے، کوئی 2 دن لے آتا ہے، کوئی 4 دن لے آتا ہے، تو پوری توجہ، پوری دل جمی سے ذکر کی برکات کو حاصل کرنے پر مرکوز کریں اور پوری توجہ سے ذکر کریں اور اپنے قلب کا مطالعہ کریں، آنکھوں کے سامنے رکھیں کہ اس میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں، سوچیں کیسی ہیں، بکھری ہیں یا کہیں یکجا ہو رہی ہیں، دل کیا چاہتا ہے، شریعت پر عمل کروں یا بعض اوقات بندہ آ جاتا ہے یہاں، پھر دل چاہتا ہے بھاگو نکلو یہاں سے وہ کام یاد آ گیا، وہ بات یاد آ گئی، فلاں کا ایک تو ٹیلی فونوں نے آگ لگا رکھی۔ بندہ نماز پڑھ رہا ہو، جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہ جیبوں میں ٹراؤں کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، چند لمحے تو اسے خاموش۔ جب یہ نہیں تھے تب بھی تو ہم زندہ تھے، کوئی ٹیلی فون کا نام نہیں ہوتا تھا تو تب بھی تو زندہ تھے اور سارے کام ہو رہے تھے۔ تو لوگوں نے ان چیزوں کو اپنے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ تو اگر کچھ لمحے ملے ہیں، سال بعد اجتماع ہوگا، کون سال رہے گا کون نہیں ہوگا، ہمیں سکھانے سمجھانے والے ہوں گے نہیں ہوں گے، ہم سال بعد ہوں گے نہیں ہوں گے، تو ان لمحات کو قیمتی سمجھ کے محنت کریں اور جس کام کے لیے آئے ہیں اللہ آپ کو کامیاب کرے، اس پہ توجہ دیں۔ باتیں سارا سال ہوتی رہتی ہیں اور زندگی پر ہوتی رہتی ہیں، ہوتی رہیں گی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا تولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیر من الاولی اللہم ربنا سهل لنا امورنا كلها فی دیننا ودنیانا
رب یسر رب یسر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد رحمتک اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔